میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں لے رکھی ہیں وہ انہیں براہ راست خود اپنی طرف سے پوری نہیں کرتا۔ وہ ذمہ داریاں اس نے ایک نظام بنایا اور وہ نظام پوری کرتا ہے جو اس کے نام پر قائم کیا جاتا ہے، جسے اسلامی نظام حکومت، اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی نظام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام کرے جس سے تمام افراد معاشرہ کو سامان زیست مہیا ہوتا رہے۔ ارے اسی ایک حقیقت کو میرے پیارے رسول، اللہ سبحانہ کے آخری رسول جو اس دین کو لائے تھے، جو اللہ سبحانہ نے ان کو دیا تھا، جو اسی نظام کو لائے تھے، ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں کوئی ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو گیا، خدا نے اس بستی سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ یہ اسلام ہے مسلمانوں۔ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اسلامی حکومت لوگوں سے روپیہ پیسہ وصول کرے گی، زکوٰۃ لے گی۔ عطاء زکوٰۃ سے اسلامی مملکت کو اس کے اس اہم فریضہ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے کہ افراد معاشرہ کو بھوکا نہ مرنا دے، سامان نشو و نما مہیا کرے۔ خدا نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے اسے پورا کرے۔ مسلمانوں، جب کسی خطۂ ارض پہ یہ اسلامی نظام قائم ہو جائے گا جس کی روح سے تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی، سامان رزق اور ذرائع نشو و نما کا مہیا کرنا حکومت کے ذمہ ہوگا، تو پھر افراد معاشرہ کو روپیہ اپنے پاس رکھنے اور جمع کرنے کی ضرورت بھی نہ ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم نے، اللہ سبحانہ نے قرآن کریم میں دولت جمع کرنے کے خلاف وعید کا اعلان فرمایا ہے۔ سورہ المعارج آیت 17-18 ان میں ارشاد ہوتا ہے، جہنم آوازیں دے دے کر بلاتی ہے اس شخص کو جو نظام خداوندی سے منہ موڑتا، گریز کی راہیں نکالتا ہے، اس شخص کو جو دولت تجوری میں جمع کرتا ہے اور اس کا منہ اوپر سے کس کر باندھ دیتا ہے۔ پھر مسلمانوں، سورہ الحمزہ آیت 1 سے 7 میں اللہ سبحانہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اے رسول، تم برملا کہہ دو کہ وہ شخص تباہ ہو کر رہے گا جس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ وہ دولت اکٹھی کرتا رہے، پھر گنتا رہے کہ اب کتنا روپیہ جمع ہو گیا، اب کتنا۔ ایسے شخص کی ذہنیت ہی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر قوم میں کوئی مصلح پیدا ہو جو نظام سرمایہ داری کے خلاف کچھ کہے تو یہ اس میں ہزار عیب نکالتے ہیں، نکتہ چینی کرے گا، اس کے خلاف جھوٹا پروپوگنڈا کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ اب اس ایسے شخص سے پوچھو کہ اس کا مال اسے ہمیشہ مصیبتوں سے بچاتا رہے گا؟ اگر وہ ایسا سمجھتا ہے تو وہ ذوم باطل میں مبتلا ہے، اس کا مال نکارہ شے کی طرح تباہ کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس طرح وہ اس کے کسی کام نہ آئے گا۔ تو مسلمانوں، یہ تباہی کا جہنم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں یہ خدا کے قانون مقافات کی بھڑکائی ہوئی وہ آگ ہے جس کے شعلے دلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ پھر اس قسم کے احکامات کے بعد اللہ سبحانہ نے سورہ بقرہ آیت 219 میں ارشاد فرمایا، ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہے وہ سب دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے دو، یہ دین ہے۔ کیونکہ جب تمہاری ضروریات پوری کرنے کا نظام ہم نے بھیج دیا، تمہاری ضروریات زندگی پوری کرنے کی ذمہ دار اسلامی نظام حکومت ہے، تو پھر تم نے زائد از ضرورت مال رکھنا کاہے کو ہے؟ اس نظام کو اللہ سبحانہ نے مسلمانوں سورہ توبہ آیت 111 میں بڑے حسین اور بلیغ انداز میں بیان فرمایا یہ حقیقت ہے کہ خدا مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیتا ہے۔
یعنی جنت کے عوض مسلمان اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں، تو مسلمانوں واضح رہے کہ یہ خرید و فروخت کا معاملہ، یہ بیع اور شرع کا سلسلہ، یہ اسلامی نظام کے ساتھ طے پاتا ہے۔ اسلام کے اس معاشی نظام سے نظام سرمایہ داری کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اسلامی نظام کے اندر مسلمانوں کوئی مسلمان انسان غریب نہیں ہوتا، کوئی مسلمان انسان امیر نہیں ہوتا، کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہوتا۔ ارے اسلامی نظام کی روح سے یہ مروجہ زکوٰۃ جس کا فریم ہم نے گھڑ رکھا ہے، یہ ملا ازم کی زکوٰۃ اسلام کے اس نظام کی روح سے اسلامی معاشرے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ مفہوم کہ ہر شخص کو اجازت ہے کہ جتنا جی چاہے روپیہ اکٹھا کر لے، پھر گن گن کر رکھے اور سال کے بعد اس میں سے 2.5% کے حساب سے دے دے، باقی مال حلال اور طیب ہو جاتا ہے، قطعاً غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور کہ انسان جس قدر جی چاہے مال و دولت جمع کرتا رہے، مسلمان بھی بنا رہے، سال کے بعد اس میں سے کچھ ٹکے خیرات کے نکال دے، تو یہ سارے کا سارا کاروبار اسلام کی روح سے جائز ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی داستان بڑی المناک ہے مسلمانوں، مگر بڑی غور طلب۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اسلام کا معاشی نظام نظام سرمایہ داری کا شدید ترین دشمن ہے۔ اس نظام کے قیام سے سرمایہ داروں پر جو اس وقت گزری وہ تو ظاہر ہے۔ جب تک اسلامی نظام خلافت راشدہ قائم رہی، یہ لوگ اس کے خلاف منہ نہ کھول سکے، لیکن جب امت کی گاڑی حضرت امام علی مقام کی شہادت سے دوسری پٹڑی پر جا پڑی، خلافت کی جگہ ملوکیت آ گئی، تو نظام سرمایہ داری کے نمائندوں نے بھی سر اٹھایا۔ لیکن وہ اسلام کا نام چھوڑ کر اپنا نظام رائج نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایسا طریق سوچا جس سے امت اس مغالطہ میں رہے کہ یہ نظام اسلام کے خلاف نہیں، اسلام ہے۔ اور اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہ تھا مسلمانوں کے ایک حدیث بنا لی جائے، ایک روایت گھڑ لی جائے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت 34 اور 35 جو بڑی اہم ہے اور قرآن کے معاشی نظام میں اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، جب وہ نازل ہوئی تو حدیث بنی۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت 34-35 جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اے رسول تم انہیں علم انگیز عذاب کی بشارت سنا دے۔ وہ کیا بشارت ہے؟ کہ جب ان کا مال و دولت، ان کے سونے چاندی کے جمع کردہ سکوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، ان سے ان کی پشتوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں پر لگائے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ دولت جسے تم اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اس جمع شدہ مال کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو جب یہ آیت جلیلہ مسلمانوں نازل ہوئی، اپنی معنی میں بالکل واضح ہے کہ مال و دولت جمع کرنے کے خلاف اس سے واضح الفاظ میں کوئی آیت نہیں ہو سکتی۔ حدیث بنی، حدیث کے ایک مجموعہ مشقوات کتاب الزکوٰۃ ابو داؤد کی روایت ہے، اور کہلوایا بھی حضرت ابن عباس سے گیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا، انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا، اس مشکل کو حل کروا دوں گا۔ پس عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزری ہے، غور کرتے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔
ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سن کر عمر نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ تو میرے مسلمان دوستو، میرے بہن بھائیوں، ایک لمحے کے لیے غور کریں، صرف غور کریں۔ یہ روایت اس زمانے کی وضع کردہ ہے جب مسلمانوں میں دور ملوکیت میں نظام سرمایہ داری رائج ہو چکا تھا۔ اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے اور معاذ اللہ صحابہ پر گراں گزرتا ہے۔ خدا کا حکم تو ایک طرف، مسلمانوں نبی کریم کے فیصلوں کے متعلق قرآن مجید سورہ طلاق آیت 4 میں ارشاد ہے، اے نبی، اے رسول، تیرا رب اس پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے ہر متنازع معاملے میں تجھے حکم مقرر نہ کرے، اور اس کے بعد تیرے فیصلہ کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کرے، بلکہ اس کے سامنے بطبیب خاطر سر خم تسلیم کر دے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کا فیصلہ تو ایک طرف، اللہ کے نبی کے فیصلے کے سامنے بھی گرانی محسوس نہیں کرتے۔ آپ سوچئے کہ جن مومنین کی کیفیت یہ ہو تو کیا ان کی حالت یہ ہوگی کہ خدا کا ایک حکم نازل ہو اور وہ ان پر گراں گزرے؟ معاذ اللہ۔ پھر ان کبیدہ خاطر صحابہ کی نعمت کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کون کرتا ہے؟ وہ عمر جس کی حالت یہ تھی کہ ان کی خلافت کے زمانے میں ان کے تہمت پر 12 پیبند لگے ہوئے تھے۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا کہنے کو؟ یہ کہنے کو کہ خدا کے اس حکم سے کہ دولت دوسرے مسلمان بہن بھائیوں میں بانٹ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے، حکومت اسلامیہ کو دے دو، ان صحابہ کے لیے وہ مشکل میں پڑ گئے۔ مسلمانوں سوچا کیا کرو، غور کیا کرو۔ حضرت عمر اللہ سبحانہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ اس مشکل کا کوئی حل تجویز فرمائیے۔ یعنی رسول اللہ کا فریضہ احکام خداوندی کی اطاعت کروانا نہ تھا، بلکہ ان کی پیدا کردہ مشکلات کا حل تجویز کرنا تھا۔ معاذ اللہ۔ اور میرے مسلمان بہن بھائیوں، یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ساری زندگی زائدہ ضرورت ایک پیسہ بھی اپنے ہاں نہیں رکھا۔ یہ سنت ہم نے کبھی پوری ہی نہیں کی، اور یہ بھی تاریخ بھی شاہد ہے، روایات بھی شاہد ہیں، احادیث کی کتابیں بھی شاہد ہیں، مسلمان اور کافر بھی شاہد ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی، اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ ان کے پاس کبھی پیسہ ہوا ہی نہیں تھا۔ مسلمانوں، یہ ہے وہ حدیث، وہ روایت جس کی روح سے قرآن کریم کا پورا معاشی نظام مسلمان ملوکیتی مسلمانوں نے، ان کے اماموں نے نظام سرمایہ داری میں بدل دیا۔